جی لاہور بورڈ میں بچوں کو اسناد کی ویریفیکیشن کے لیے ری چیکنگ کے لیے بار بار چکر لگانا پڑتے تھے، اور یہی پنجاب حکومت کا ایک ایسا اقدام ہے کہ اب لاہور بورڈ کو جو ہے ای بورڈ کی طرز پر جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے آن سکرین مارکنگ بھی کی جائے گی، اور بچوں کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آتی تھی ہر سال ری چیکنگ کے لیے، وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور بچے جو ہیں اگر آن سکرین مارکنگ ہوگی تو وہ شکایات کم ہو جائیں گی جو کہ زائد ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم اسی والے سے اب بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا انیشیٹو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن ہے کہ بورڈز کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے اکارڈنگلی اس کو ہم نے بنانا ہے۔ تو اس ضمن میں جب ٹاسک فورس لاسٹ ایئر قائم کی گئی تو اس کا مقصد اور غرض و غایت یہی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور لاہور بورڈ کو ٹو سٹارٹ ود، اور اس کے بعد پنجاب کے تمام بورڈز کو ای بورڈز بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور ای مارکنگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے کہ جی استاد کا موڈ اچھا ہے تو نمبر اچھے آ جائیں گے، اور پیپر چیکر کا موڈ خراب ہے تو اچھے نمبر نہیں آئیں گے، تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور میرٹ پہ مارکنگ ہوگی تمام بچوں کی۔ تو یہ بھی اب فیصلہ کیا گیا کہ اب جو 40 بچوں سے کم سینٹر جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، ماضی میں ایک بڑا عجیب و غریب روایت تھی کہ بہت چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ سینٹرز بنائے گئے، اور جب ہم نے انالیسز کیا چیٹنگ کے کیسز، جب ہم نے 2024 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی اور پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضمن میں ہمیں ہدایت کی، اور وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب نے بھی، تو ہم نے ایک انالیسز کیا تو بات سامنے آئی کہ 70% کیس چیٹنگ کے ان سینٹرز میں ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے اداروں میں بنے ہوئے ہیں، کہ ایک کمرے میں صرف 10 بچے ہیں اور ایک کمرے میں صرف 15 بچے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے اداروں اور اتنے زیادہ سینٹرز بن گئے کہ جن کی وجہ سے مانیٹرنگ بہت مشکل ہو گئی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ سینٹرز جو بنیں گے وہ بڑے ہالز میں بنانے چاہیے، اور پبلک سکولز اور پبلک کالجز کو پریفرنسز دینی چاہیے، اور اس کے بعد اگر پرائیویٹ سکولز میں بھی یا پرائیویٹ اداروں میں بھی امتحانی سینٹر بنے تو کسی بھی ہال میں 40 سے کم بچے نہ ہوں۔ اس سے نہ صرف ایگزامینیشن سینٹرز کی تعداد کم ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کا عمل آسان ہو جائے گا، اور میرٹ بیسڈ ایگزامز ہوں گے، اور چیٹنگ مافیا کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، واٹر مارک بھی لگائے گئے، کیو آر کوڈ بھی لگائے گئے، لیکن ابھی بھی جعلی امیدوار جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں یعنی سینٹرز میں، ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ملٹیپل اقدامات پچھلے ایک سال میں کیے گئے۔ اگین اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ ہم نے کیو آر کوڈ انٹروڈیوس کروائے، بار کوڈ انٹروڈیوس کروائے۔ اب تو سر یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی رول نمبر سلپ، کوئی بھی جو انسپیکٹر جائے گا وہاں پہ، یا آپ خود تشریف لے جائیں جب اس سال ایگزامز ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے موبائل سے بچے کے وہ رول نمبر سلپ کو سکین کریں تو بورڈ میں جو اس کا ریکارڈ ہے اور اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس سے امپرسنیٹرز جو ہیں ان کی شرح نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال سے 2026 کے امتحانات سے انشاءاللہ بائیو میٹرکس کیے جائیں گے تمام بچوں کے۔ ہم نادرا سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہم خود کا نظام بھی اس میں وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو 2026 میں جتنے طلبہ امتحان دیں گے ان کا بائیو میٹرک کیا جائے گا، تو اب امپرسنیٹر کے لیے یا ایک بچے کی جگہ دوسرا بچہ امتحان دینے آ جائے انشاءاللہ یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آئٹم بینک کے حوالے سے جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کویسچن پیپر جو کہ کئی بورڈز میں دیکھنے میں آیا کہ بچے زیادہ فیل ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ پر کم فیل ہوتے ہیں، اور جو ریشو ہے پرسنٹیج وہ بڑی کم آتی ہے بعض بورڈز کی، اس حوالے سے کیا اقدام ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں بورڈز کی وہ بڑی کلیئر ہیں۔ وہاں پہ کوئی بھی امتحان جب پیپر بنایا جاتا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹی انڈیکس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آسان ہوتے ہیں، کچھ سوالات میڈیم ڈیفیکلٹی کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہائی ڈیفیکلٹی انڈیکس کے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں
तमाम बोर्ड्स में तरीक़ाकार ये रहा कि रैंडमली पेपर बनता था, तो ये शिकायत सामने आती थी कि कहीं पे पेपर बड़ा आसान और कहीं पे पेपर बड़ा मुश्किल। तो उस वजह से एक जैसी काबिलियत के बच्चों का रिजल्ट किसी बोर्ड में कुछ और किसी में कुछ और। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आइंदा तमाम बोर्ड्स पंजाब के वहाँ क्वेश्चन आइटम बैंक डेवलप किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि डिफ़िकल्टी इंडेक्स को सामने रखा जाए, यानी पेपर चाहे मुख्तलिफ हों, उनका मुश्किल का मेयार या आसानी का मेयार एक जैसा हो। और इसके साथ वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी तौर पे ये हिदायत की और वज़ीर तालीम ने इस पे हमें डायरेक्शन दी है कि पेपर अब जब लेने हैं तो बच्चों को फेल करने के लिए इम्तिहान नहीं लेना। तमाम पेपर चेकर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि आप पेपर को बच्चे की इस्तेदादे कार को जांचने के लिए चेक करें, ना कि इस नीयत से चेक करें कि हम बच्चों को फेल किस तरह कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो फेल होने वाले या नाकाम होने वाले तलबा हैं उनकी तादाद में भी कमी आएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इजी पैसा और जायज़ कैश की बड़ी शिकायत आई, पिछली दफ़ा बच्चों को 60-60 हज़ार रुपया जुर्माना कर दिया गया, तो इस हवाले से ये सर्विस भी रोक दी गई है। तो आप समझते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की ज़रूरत है? जी, लाहौर बोर्ड में हमने ये देखा लास्ट ईयर कि 12,000 केसेस सामने आए। अब 12,000 बच्चों ने अपनी फ़ीस तो जमा करवाई, लेकिन वो सुबह उनको फ़ीस रिवर्स हो गई। अब जब वो रिवर्सल हो गया तो बोर्ड में तो रिकॉर्ड में वो फ़ीस जमा नहीं हुई। तो हमने जायज़ कैश से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी बोर्ड जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं इस हवाले से, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की है और उनसे कहा है कि अपनी ऐप में जो कमी बेशी है उसको ठीक करें। अच्छा, ऑन स्क्रीन मार्किंग के हवाले से हम कितने सेंटर्स होंगे जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेंगे, और आप समझते हैं कि कितने फ़ीसद जो है ये शिकायत रीचेकिंग की इससे कम हो जाएंगी, और ई बोर्ड यकीनन एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत? जी बिल्कुल, ये शिकायत जो हैं अब ना होने के बराबर रह जाएंगी। जब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अमल में लाया जाएगा तो यकीनी तौर पे बच्चों का पेपर मेरिट पे चेक होगा। और पंजाब में हम लाहौर से क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू में उन मज़ामीन के लिए जिनमें कम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो शुरू में तो ये सेंटर्स थोड़े कम होंगे, लेकिन ग्रेजुअली इंशाअल्लाह ताला ये तमाम इम्तिहानात और तमाम तलबा तालबात के लिए होंगे। जी, हमने बात सुनी मुज़म्मिल महमूद की, ये बहुत अच्छा इकदाम है कि अब जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, और इनिशली जब ये शुरू होगा तो पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स में ये प्रैक्टिस की जाएगी, जिससे बच्चों के नंबर्स भी बेहतर होंगे और जो रिज़ल्ट नताइज हैं उनकी परसेंटेज में भी बेहतरी आएगी।